وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 4 سورہ منافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں، یعنی منافقین کو۔ سورہ منافقون چل رہی ہے تو منافقین کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم، ان کے ڈیل ڈول، ان کا جثہ دیکھنے میں آپ کو بڑا اچھا لگے گا، یعنی بڑے خوبصورت جسم والے۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت جسم کا مالک تھا، وجیح انسان تھا۔ اور وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ لوگ بات کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں، کہ ایسی فصیح و بلیغ باتیں کریں گے، ایسا جوڑ توڑ کریں گے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا جانتے ہوں گے، کہ آپ ان کی باتیں سنتے کے سنتے ہی رہ جائیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ رئیس المنافقین جو تھا، یہ بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، لیکن کأنہم خشب مسندہ، یہ لوگ، یہ منافقین ایسے ہیں جیسے کہ دیوار کے ساتھ دیوار کی ٹیک لگا کر خشک لکڑیاں رکھی ہوئی ہوں۔ خشک لکڑی ہو گئی، اب اس بیچاری نے جلنا ہے، اس کے اوپر پتے آنے یا پھل پھول آنے کی کوئی امید نہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ منافقین بھی ہیں کہ ان کے سدھرنے کی اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک انسان ضد نہیں چھوڑتا، جب تک ہدایت کی نیت نہیں کرتا، انابت اور رجوع اللہ کی طرف اپنے عمل سے نہیں دکھاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ منافقین آپ کی محفل میں بیٹھتے تو ہیں، جسم ان کے محفل میں ہوتے ہیں، ان کا دل و دماغ آپ کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے۔ لکڑیوں کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کا جسم تو ایک جگہ موجود ہے لیکن وہ بے شعوری چیز ہے۔ تو اسی طرح ان بے جان لکڑیوں کی طرح یہ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ان کی باطنی کیفیت بیان ہو رہی کہ یہ منافقین اندر سے اس قدر کمزور اور بودے ہیں کہ یحسبون، سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر شور کو، یعنی کوئی جنگ کا کوئی شور سا انہیں سنائی دینا تو یہ گھبرا جاتے ہیں، علیہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہو گیا، اب ہمیں کہا جائے گا کہ چلو نکلو لڑائی کے لیے، اور نکلنا تو ان کے لیے موت تھا۔ اور یہ بھی اس کی مراد ہو سکتی ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چیخ و پکار یا کوئی بھی آواز سنتے ہیں تو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف کوئی باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ دلوں میں جو چور ہے، لہذا ہر بات کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم العدو، یہی اصل میں دشمن ہے، آستین کے ساتھ ہیں، یعنی کچھ دشمن تو وہ تھے جو باہر سے حملہ کر رہے تھے،
مکہ مکرمہ کی جانب سے آ رہے تھے یا دیگر قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ایک یہ لوگ تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر گھلے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم العدو، یہی وہ دشمن ہے، فاحذرہم، آپ ان سے احتیاط کیجئے، بچیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بے ضرر تو ایسے رہو جیسے فاختہ ہوتی، لیکن ہوشیار ایسے رہو جیسے کہ سانپ ہوتا ہے۔ سانپ بہت ہوشیار ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو نقصان نہ دو، جیسے فاختہ نقصان نہیں دیتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اندازہ تو تھا، منافقین کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی اطلاع دے دی تھی، ویسے بھی ان کی گفتگو سے، ان کے کردار سے پتہ چلتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، تو معلوم تو تھا، اور آپ علیہ السلام کی حالات کے اوپر گہری نظر تو تھی، لیکن یہ منافقین آ کر عذر پیش کرتے تو آپ علیہ السلام فرماتے ٹھیک، معاف فرما دیتے۔ اور دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے اندر منافقین نہیں گئے، اگرچہ ان میں کچھ حضرات صحابہ کرام بھی تھے، 3 حضرات جو پکے سچے ایمان والے تھے، ان کا معاملہ تو الگ تھا، لیکن منافقین کی ایک بڑی جماعت نہیں گئی، تو آ کر عذر کرتے رہے اور آپ علیہ السلام ان کے عذر کو قبول فرماتے گئے کہ ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ تھا کہ احتیاط اپنی جگہ پوری تھی، لیکن فاختہ کی طرح بے ضرر۔ یہی ارشاد فرمایا کہ فاحذرہم، آپ ان سے احتیاط کیجئے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں سے الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ یہ کتنے بدبخت انسان ہیں کہ 2 جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، ان کی محفل ان کو نصیب ہو گئی، ان کے کلمے کے اوپر، ان کی آواز پر لبیک کہنے کا ان کو موقع مل گیا، پھر بھی ان کے دل صاف نہیں ہو رہے، تو ان سے بڑے بدبخت کون ہیں۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کر لیتے ہیں، اپنی معافی مانگ لو، گناہ کا اقرار کر لو، تو کہتے ہیں لبوا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہاں ہاں ہم آئیں گے، ہم آ رہے ہیں، بس یہ تھوڑا سا کام ہے، ہم آئے۔ لبوا رؤوسہم، لیکن ورأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون وہم مستکبرون، یہ تکبر کی وجہ سے رک جاتے ہیں، نہیں آتے کہ جی کیا ہم بار بار جا کر معافی ہی مانگتے رہے، کتنی بار معافی مانگتے۔ اور ایک مرتبہ تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے کہا کہ زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دے دی، اب کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لوں؟ یہ تھا ان کا نفاق، کیوں جاؤں اب، کیا معافی مانگنی ہے ہم نے۔ تو یہ ہے کہ یصدون وہم مستکبرون، رک جاتے ہیں، اور اصل میں اندر میں تکبر ہے۔ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور سورہ توبہ کے اندر کیا فرمایا، استغفر لہم او لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اے ہمارے حبیب آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مربت تھی، اس قدر رحم دلی تھی کہ فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ 70 سے زیادہ بار استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو میں زیادہ بار استغفار کر لیتا، لیکن اصل میں تو یہ عدد بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل میں تو بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ جتنی بار بھی ان کے لیے استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ
فاسق قوم کو، گنہگار قوم کو ہدایت نہیں دیتے، راہ راست پر نہیں لاتے۔ وہی بات آ گئی کہ جب تک انسان اپنے لیے نیت خود نہ کرے سنورنے کی، ہدایت کی، تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا اور اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، پکا سچا ہمیں مومن بنائے۔